انتہائی سکون، محبت اور قلبی طور پر راحت محسوس ہوئی آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے، آپ کی کلاس روم کو دیکھنے کی، آپ کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کو جلالہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اپنے محبوب کے اس میلاد کی پرنور اور پرکیف ساعتوں کے اندر اس ادارے کے ہر بچے کو جو اس کے ٹیچر سے سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے دگنا اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، جو ان کی استانیاں، ان کے پیرنٹس نما، ان کی قابل عزت اور قابل احترام ان کے جو استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمل میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے، اور پھر اس سے اوپر میرے بہت ہی ادب اور محبت کے لائق اور بڑے ہی قابل، اور ان کی مسز کو ساری زندگی اپنا اور اپنے محبوب کے علاوہ کسی کا مطالعہ نہ کرے۔ یہ جو ان کی دینی اور روحانی جو نسبت ہے، اور اس کا جو ان کے وجود کے اندر جو فیض ٹپک رہا ہے آپ کے چہروں پر، آپ کے اعمال میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہزار گنا زیادہ کرے۔ شروع میں ایک درود شریف پڑھا جو عام نہیں پڑھا جاتا، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو درود شریف ہے، پیر پیرا میر میرا سیدی عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غیر معیاری سرکار کہتے ہیں، اس پاک جن کی نسبت ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا اور اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے خزانہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو کائنات میں ہمارے لیے جود و سخا کا خزانہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ لوگ، میں نے ٹیچر سے پوچھا، ماشاءاللہ سے کسی میری پیاری بہن بچی نے 250 دفعہ، کسی نے 1000 دفعہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ جو درود آپ پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی، اس میں جو کمال ہے، اس میں جو شان ہے، سب سے پہلے کہ عبادات میں سب سے چوٹی کی بات ہے۔ جب عام بندہ کسی سے پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے جی نماز ہے، کوئی کہتا ہے جی حج ہے، کوئی کہتا ہے جی جہاد ہے، کوئی کہتا ہے جی روزہ ہے، کوئی کہتا ہے جی زکوٰۃ ہے۔ جس کو جس طرح جو عبادت اچھی لگی، آسانی لگی، جس میں اسے لطف آیا، اس نے وہی عبادت کہہ دی۔ لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام اعمال جو ہے نا، ان کے بارے میں شک ہے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا کوئی پیرامیٹر ہے، نہ ایسا کوئی ہمارے پاس آلہ ہے، نہ ہماری ایسی کوئی قوت ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہماری زکوٰۃوں کا، کسی بھی نیک عمل کا، عبادت کا ہمیں نہیں پتہ قبول ہو۔ وہ وقت اولا شریک کے قبول کرے تو بات اچھا ہے، نہ ساری ہماری عبادات ہمارے منہ میں مار دے تو ہماری کوئی مجال نہیں ہے مجھ سے یہ کہہ سکیں گے اللہ ایک تو قبول کرنے، وہاں ایک دنیا کی کمال عبادت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجا جاتا ہے، اس کی پہلی الفاظ اللہم، اے اللہ تو بھیج، فوراً اس کی ذات لا شریک کے سامنے اپنے وجود کو، اپنے کلمات کو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو بھیج، میں کیا بھیج سکتا، میری کیا اوقات ہے، میں کیا ہوں، میری کیا نسبت ہے، میری کیا زبان ہے، میرا کیا پڑھنا ہے اللہم۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اللہم، ان پر جو توجہ دیں گے، اللہم صلی علی محمد، کہ وہ صلاۃ، وہ سلام جو ازل سے اللہ ہے بھیج رہا ہے، جب کائنات کا وجود نہیں تھا تو بھیج رہا ہے، اور ابد تک جب کائنات مٹا دے گا تب بھی بھیجے گا، وہ درود تو بھیج۔ اب کس طرح ہم فرما دیا، جیسا علی ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اور خود رسول اللہ فرمایا کہ میرے جد اعلیٰ ہیں، اور جب درود میں حضور کی ذات پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، امت ہم حضور کی ہیں، ذکر ہم ابراہیم علیہ السلام کو کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ کمال انبیاء میں سے، اللہ کے محبوبوں میں سے
ابراہیم خلیل اللہ جناب اسحاق کی اولاد میں سے اتنے انبیاء پیدا فرمائے کہ کسی اور نبی کی اولاد میں وہ نبی نہیں، انبیاء اور رسول نہیں آئے. لیکن پھر جناب اسماعیل میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے، تو اللہ تو ابراہیم اور آل ابراہیم کا جو سٹیٹس تھا، اب ابراہیم خود نبی اور رسول، آل ابراہیم نبی اور رسول، ایسے ہی سٹیٹس، ایسا ہی مقام وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے، لیکن آپ کی آل کو نہیں. اب یہ اتنی کامل دعا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم سے اور رسول کی آل سے جو محبت کر ہم عملی طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ وقار، وہ سٹیٹس، وہ مرتبہ، وہ رحمتیں، وہ عنایتیں جو اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی، ان سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جو ہمہ دم کر رہا ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. مختصر سے الفاظ کے ساتھ آپ کی اس مبارک اور باسعادت اس محفل میں آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ کی طرف سے مجھے دعوت ملی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرا کوئی جی نہیں ہے چاہتا کہ آپ سے میں گفتگو کروں، بلکہ یہ کہ آپ پڑھیں میں سنیں، آپ گفتگو کریں میں سنوں. کہ ہم تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً آج میں نے بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھا. اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے اس ادارے کو، اس کے اساتذہ کو، اور جو بھی بچے یہاں پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے صدقے صحت، تندرستی، علم، عمل اور حلم جو اللہ کے خزانوں میں سے عطائے خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے. اور خصوصاً اساتذہ کو اور عرفان بھائی اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم میں اور رحمت میں رکھے. اور عرفان بھائی کی جو مرشد ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض اور ان کی نگاہ کرم ہمہ دم ان پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے اس سکول پر وہ قائم دائم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.